بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست بھی میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ کافی ہولناک اور عبرتناک سچی آپ بیتی ہے۔ اشر اس کو دیکھ کر جتنا خوش تھا وہ اتنی ہی دل گرفتہ اور اداس تھی۔ آج پورے 6 سال کے بعد یہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ کہنے کو تو 6 سال، لیکن ایک طویل دکھ بھرا عرصہ جس نے نمرا کو صرف آنسو ہی دیے تھے۔ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کاشف کو بھول نہیں پائی تھی۔ اس وقت یہ دونوں شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں بیٹھے تھے۔ اشر پہلے جیسا ہی تھا لیکن اب ذرا کمزور ہو گیا تھا، جبکہ نمرا بالکل پہلے جیسی ہی تھی، خوبصورت اور دلکش، مگر اس کی جو آنکھیں ہر وقت مسکراتی رہتی تھیں وہ آنکھیں اب اداس اور خاموش تھیں۔ اشر کافی دیر اس کو خاموشی سے دیکھتا گیا۔ نمرا تم کیسی ہو؟ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہوں، اور تمہارے بغیر کیسی ہو سکتی تھی میں؟ یہ بات جانتا ہوں میں، لیکن میں نے جو کچھ بھی کیا تم جانتی ہو، وہ سب میں نے تمہاری رضامندی سے کیا تھا۔ ہاں تو میں نے اس چیز کا کب گلہ کیا تم سے؟ نمرا نے کہا۔ جانتی ہو نمرا، ان 6 سالوں میں کیا سے کیا کچھ بدل گیا، اور تم نے تو ایک دفعہ بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی۔ آخر اشر گلہ کر ہی گیا۔ کیا کرتی میں تم سے رابطہ کر کے اشر؟ تمہاری زندگی میں تو کوئی اور آ گیا تھا۔ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی اور نہ ہی کسی کا صبر آزمانا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی کب میرا ساتھ نبھا سکی نمرا؟ اشر ایک دم ہی اداس ہو گیا۔ کیا مطلب؟ نمرا نے پوچھا۔ اشر کہنے لگا، نورین اور میرا ساتھ بس 4 سال ہی رہا اور پھر وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر۔ کہاں چلی گئی نورین؟ نمرا نے پوچھا۔ اشر نے کہا کہ وہ دوسری دفعہ جب ماں بننے جا رہی تھی سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب اس کو 8واں مہینہ لگا تو اس کا بلڈ پریشر انتہائی بڑھ گیا، لیکن ڈاکٹروں کی کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں بچ پائی، اور نہ ہی میرا دوسرا بیٹا، اور وہ مجھے اسی طرح چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ نمرا نے کہا، مجھے بہت افسوس ہوا، سوری میں نے تم سے اس چیز کا گلہ کیا، تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ اشر نے مسکراتے ہوئے کہا، اٹس اوکے، یہ سب ایسے ہی لکھا تھا میری تقدیر میں۔ اور تم کیسی ہو نمرا؟ امید کرتا ہوں کہ تمہاری شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزر رہی ہوگی۔ نمرا کہنے لگی، نہیں اشر، میں تمہاری جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی، میں نے شادی نہیں کی۔ اور پھر چند ہی ملاقاتوں میں نمرا اور اشر دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اشر کی والدہ اب خاموش تھی کیونکہ یہی اب تقدیر کا فیصلہ تھا۔ نمرا نے ہی اشر کی زندگی کا ساتھی بننا تھا۔ 5 سالہ عفان بہت ہی سمجھدار بچہ تھا، وہ جلد ہی نمرا سے گھل مل گیا۔ نورین اشر کی خالہ زاد تھی۔ اس کی امی نے بہت ضد اور ہٹ دھرمی سے اس کو اس کی زندگی میں داخل کیا تھا، مگر شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ دونوں ایک ساتھ زندگی گزار پاتے۔ وہ نمرا اور اشر کو ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھیں، حالانکہ اشر کی امی نے ہی نمرا کو اپنی بہو بنانے سے انکار کیا تھا۔ جب اشر نے ایک دن اپنی ماں سے نمرا کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اشر اور نمرا کی شادی کے بعد نمرا نے بہت ہی خوش اسلوبی سے تمام ذمہ داریوں کو نبھایا تھا، مگر اب بھی کوئی ایسا تھا جو نمرا کو اس گھر میں انفٹ سمجھ رہا تھا۔ وہ تھی اشر کی پہلی بیوی کی ماں، جو کہ اس کی خالہ تھی۔ بظاہر تو جب اشر نے اور نمرا نے شادی کی تھی انہوں نے اسے بہت دعائیں دی تھیں، مگر اندر ہی اندر وہ خاتون انگاروں پہ لوٹ رہی تھیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور ایک عامل سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا بتاؤں شاہ جی، وہ تو ڈائن ہے بہت بڑی، وہ تو اشر سے پہلے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میری بیٹی کو اس کی نظر
اور ہائے کھا گئی۔ اشر کی خالہ ان کے سامنے بیٹھے رو رہی تھیں، تو عامل نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ پہلے بھی تمہارے کہنے پر اس لڑکی نمرہ کے خلاف تمہاری بہن کا دل خراب کیا تھا، اب کیا چاہتی ہو تم؟ وہ خاتون کہنے لگیں کہ شاہ جی اس دفعہ آپ ایسا کریں کہ میری بہن اس لڑکی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیں۔ میں اپنے نواسے سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، آپ بتائیں جو محبت اس کی سگی خالہ اس کو دے سکتی ہے، کیا وہ ستیلی ماں اس کو دے سکتی ہے؟ اچھا یہ بات ہے، عامل صاحب نے کہا، تم اپنی دوسری بیٹی کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی ہو؟ جی شاہ بابا، میں اپنی بیٹی سعدیہ کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں، وہی تو ہے جو اپنے بھانجے کو ماں جیسا پیار دے گی۔ پھر اس نے شاہ جی کو نذرانہ پیش کیا جو کہ 5,000 کے کافی سارے نوٹ تھے۔ نوٹوں کی طرف دیکھ کر شاہ جی نے آنکھیں بند کر لیں اور اس خاتون سے مخاطب ہوئے، اس دفعہ تو بڑا ٹیڑھا مسئلہ لے کر آئی ہے، میرا تو آسرا آپ ہی ہیں شاہ بابا۔ وہ خاتون شاہ بابا سے مخاطب ہوئی، وہ عورت تو کفر کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ شاہ بابا نے کہا کہ تو میری مرید ہے اور اس دفعہ تو بہت ہی ٹیڑھا مسئلہ لے کر آئی ہے، لیکن تجھے خالی ہاتھ لوٹا دینا میری تو توہین ہوگی۔ وہ خاتون شاہ جی سے مخاطب ہوئی، مجھے بتائیں کہ اب کی دفعہ مجھے کیا کرنا ہے؟ شاہ جی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسی عورت کا خون چاہیے ہے جو کہ امید سے ہو، اور وہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسا زیور لا کر دو جو لڑکی نمرہ ہر وقت پہن کر رکھتی ہو۔ اشر کی خالہ کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی جھلکنے لگی، پھر وہ کہنے لگی میں تو وہ زیور اس کو تحفے میں دے دوں گی، مگر وہ خون میں کہاں سے لے کر آؤں جو کہ عورت امید سے ہو؟ تو شاہ جی نے کہا کہ سوچو یہ کام ضرور تمہیں کرنا ہے۔ شاہ جی نے اس سے کہا کہ اب تم یہاں سے جاؤ، جب انتظام ہو جائے تو تم آ جانا، مجھے اور لوگوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اس عورت نے کہا اچھا شاہ جی، انشاءاللہ میں جلدی آؤں گی، اور اٹھ کر اس نے شاہ جی کے ہاتھ چومے اور الٹے پاؤں کمرے سے باہر چلی گئی۔ اشر نے اپنی امی کو خوشخبری سنائی تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ ایک بار پھر میرے گھر میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ سامنے بیٹھی ہوئی نمرہ شرما رہی تھی، اشر کی امی نے اٹھ کر اس کو گلے سے لگا لیا اور بہت ساری دعائیں دیں۔ اشر بھی اس کو بہت پیار سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے نمرہ کی طبیعت بہت خراب چل رہی تھی، اور جب یہ دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے چیک اپ کیا اور ان دونوں کو والدین بننے کی خوشخبری سنا دی۔ اور کلینک سے واپسی پر اشر نے بہت سارے فروٹ اور چاکلیٹ لیں اور آ کر اپنی ماں کو یہ خوشخبری سنائی۔ خلاف توقع اس کی ماں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ انہوں نے کہا نمرہ اب تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال کرنا ہے اور احتیاط بھی بہت کرنی ہے، اب تم بالکل آرام کرو گی اور گھر کے کسی بھی کام کی ٹینشن نہیں لوگی، گھر کی تمام ذمہ داریاں اور کام میں اور کام والی مل کر لیں گے۔ اتنی دیر میں کمرے میں عفان داخل ہوا اور اس نے کہا مما اور بابا آپ دونوں آ گئے؟ میں کب سے بور ہو رہا تھا۔ کمرے سے نکلتے وہ بھاگتا ہوا اپنے بابا کے پاس آ گیا، اور پھر نمرہ نے اس کو گود میں اٹھا کر بہت سارا پیار کیا اور کہا جی میری جان ہم لوگ آ گئے۔ اشر کی ماں نے نمرہ سے کہا کہ بیٹا عفان کو نیچے اتارو اور اب تمہیں ذرا احتیاط کرنی ہے، اس کو اس طرح گود میں مت اٹھانا۔ نمرہ نے کہا امی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو میرا بہت ہی پیارا اور لاڈلا بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگی فی الحال بیٹا تم احتیاط کرو۔ اور پھر اشر کی امی کی آنکھوں کے آگے کچھ مہینوں کچھ سالوں پہلے کا منظر لہرا گیا۔ اشر نے نمرہ سے کہا کہ ہاں امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ عرصے کی تو بات ہے، اس کے بعد تم شوق سے اٹھائے پھرنا اسے۔ نمرہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگ کہتے ہیں میں ویسے ہی احتیاط کروں گی، اور اس نے چاکلیٹ اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ اور پھر اشر کی امی نے اپنی بہن کو کال کی اور ان کو یہ خوشخبری سنائی اور کہنے لگی کہ اللہ پاک خیر سے میری نمرہ کو فارغ کر دے، نہ جانے کتنے سالوں کے بعد اللہ نے مجھے یہ دوبارہ خوشخبری سنائی ہے، اور میں نے تو بہت منتیں مانگی تھی اس دن کے لیے۔ اشر کی امی اپنی یہ خوشی اپنی بہن سے شیئر کر رہی تھیں، مگر دوسری طرف تو اس عورت کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے، اور وہ بڑی مکاری سے کہنے لگی ہاں آپا اللہ خیر کرے، میں انشاءاللہ بہت جلدی چکر لگاؤں گی آپ کی طرف، اور اپنی بہو نمرہ کے لیے تحفہ بھی لے کر آؤں گی۔ اشر کی امی نے کہا کہ نہیں ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
مگر وہ کہنے لگی نہیں نہیں، میں اپنی خوشی پوری کروں گی، اور یہ تو ہماری بہو کا حق ہے۔ اچھا آپا یہ بتائیں کہ عفان تو ٹھیک ہے نا؟ نمرہ اور اشر اس کا خیال تو رکھتے ہیں نا؟ تو اشر کی امی نے کہا کہ ہاں، نمرہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، وہ تو اس کی جان کا ٹکڑا ہے، وہ تو اس کو اپنی گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے، اور عفان بھی نمرہ سے بہت پیار کرتا ہے، ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ لیکن آپا ایک بات بتاؤں، ابھی تو اس کی اولاد نہیں ہے تو وہ اتنا لاڈ کر رہی ہے، کل کو جب اس کی اولاد ہو جائے گی تو وہ تو پھر میرے عفان کو بالکل بھی پیار نہیں کرے گی، اور پھر میرا بچہ تو رول جائے گا نا۔ آپا آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ اشر کی خالہ نے اشر کی امی سے کہا۔ اشر کی امی کہنے لگی نہیں نہیں، میں نے تو نمرہ کی آنکھوں میں ممتا ہی ممتا دیکھی ہے عفان کے لیے، وہ بہت پیار کرنے والی لڑکی ہے اور ہیرا ہے میری بہو تو۔ وہ بہت فخر سے اپنی بہن سے یہ بات کر رہی تھیں، لیکن لمحہ بھر کو اشر کی خالہ تو خاموش ہو گئیں، اور پھر گھر میں ایک شور تھا۔ اشر کی امی نے کہا کہ نمرہ یہ کس چیز کا شور ہے؟ تو نمرہ نے کہا کہ امی آپ ادھر کچن میں آئیں، ماسی کچن دھوتے ہوئے گر گئی ہے، آپ ذرا اس کو اٹھائیں، اور کافی چوٹ لگی ہے اسے۔ نمرہ کی آواز پر وہ بھاگتی ہوئی کچن میں پہنچی۔ ماسی کے پاؤں پر کٹ لگا ہوا تھا، کیونکہ جب وہ اوپر سلپ پر چڑھ رہی تھی تو نائف اسٹینڈ نیچے گر گیا، اور وہ بھی جب نیچے سلپ ہوئی تو اس کے پاؤں کے نیچے چھری آ گئی، جس سے اس کے پاؤں میں کافی لمبا کٹ لگ گیا تھا۔ پھر نمرہ اور اس کی ساس اس کو سہارا دے کر لاؤنج میں لے کر آئیں، اور اس کو صوفے پہ بٹھا کر انہوں نے کہا کہ نمرہ تم اس کا دھیان رکھو، میں کمرے سے بینڈیج لے کر آتی ہوں، اور پھر وہ کمرے کی طرف چل دیں، اور اتنی ہی دیر میں ان کے گھر میں اس کی اشر کی خالہ داخل ہوئیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپا آپ ہٹ جائیے، میں کر دیتی ہوں پٹی۔ پھر انہوں نے آپا سے پٹی لے کر کام والی ماسی کے پاؤں پہ باندھنے لگی، اور بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اس کا خون انہوں نے اپنے کڑے کے اوپر لگا لیا، اور یہ تو ان کے لیے ایک گولڈن پوائنٹ تھا، کیونکہ جو کام کرنے والی ماسی تھی وہ بھی امید سے ہی تھی، اور اس کو یہ خون چاہیے تھا، وہ کیونکہ شاہ بابا نے اس کو کہا تھا کہ کوئی ایسی عورت کا خون مجھے چاہیے جو کہ امید سے ہو، اور انہوں نے پھر ماسی کی پٹی کرنے کے بعد اس کو اس کے گھر بھیج دیا، اور اپنی بہن اور اس کی بہو کے ساتھ باتوں میں لگ گئی، اور بہت ہی مکاری کے ساتھ اس نے یہ کام کیا تھا، اور وہ مٹھائی اور تحفے لے کر آئی تھی بہو کے لیے، اور بہت ہی لاڈ دکھا رہی تھی، لیکن اس کے دل میں کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ انہوں نے نمرہ کو اپنے پاس بلایا اور بہت ہی پیار اور لاڈ سے اس کا ماتھا چوما، اور اپنے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کر نمرہ کو دیے، اور کہنے لگی کہ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے اور آنے والی مہمان کی بھی خوشخبری کی تمہیں یہ تحفہ دے رہی ہوں، اور بیٹا انکار مت کرنا، یہ میں بہت خوشی سے دے رہی ہوں۔ اس نے کہا خالہ بہت شکریہ، لیکن یہ بہت زیادہ پیسے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی نہیں بیٹا، اب تم میرے نواسے کی ماں ہو، اور اس حق سے اب تم میری بیٹی بھی ہو، تو یہ میرا فرض بنتا ہے۔ اور پھر نمرہ کی ساس نے کہا کہ بیٹا لے لو، جب خالہ اتنی خوشی اور پیار سے دے رہی ہیں، اور پیار سے دیے ہوئے تحفے کو انکار نہیں کرتے۔ نمرہ نے جھجکتے ہوئے پھر ان سے وہ پیسے لے لیے، اور پھر انہوں نے نمرہ کا ماتھا چوما، مگر دل میں تو ان کی نفرت ہی نفرت تھی۔ بس میری بیٹی، اب تم نے میرے بیٹے کا بہت اچھی طرح سے دھیان رکھنا ہے، اور خاص طور پر اپنا بھی۔ اشر کی خالہ نمرہ کو دعائیں دینے لگی۔ رات کو اچانک ہی نمرہ کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی لیمپ کی، اور اے سی نے کمرے کو بہت اچھا ماحول بنایا ہوا تھا، مگر نہ جانے نمرہ کو کیا ہوا تھا کہ اس کے اندر ایک عجیب سا خوف اور بے چینی تھی، اور اشر بیڈ پر ہی اپنی سائٹ لے کر لیٹا ہوا تھا۔ نمرہ نے اٹھ کے بیٹھی ہے اور اس نے کمرے کا جائزہ لیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھنے کے اس نے کہا کہ لیٹ جاتی ہوں، شاید میری بے چینی کم ہو جائے، اور وہ لیٹی ہے، اور جیسے ہی اس نے اشر کی طرف کروٹ لی ہے تو اس کی تو چیخ ہی نکل گئی، کیونکہ اس کے برابر میں ایک مردہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ کافور کی بو سے تو اس کی سانسیں رکنے لگیں، وہ خوف کے مارے چیخ رہی تھی۔ اشر اٹھا اور اس کے پاس آیا اور اس کو جھنجھوڑنے لگا کہ نمرہ تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ صرف اتنا ہی یہ کہہ پائی کہ وہ اور کچھ دیر میں کمرے میں اس کی ساس اور گھر والے موجود تھے،
اور اس کی ساس کہہ رہی تھی کہ نہ جانے میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی، اور وہ اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی رو رہی تھیں اور اس پر دم کر رہی تھیں۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہی چلا گیا۔ نمرا کو ہر وقت گھر میں مردے چلتے پھرتے نظر آنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ تو مرجھا کر رہ گئی تھی۔ اشر، اس کی امی اور سب لوگ بہت ہی پریشان تھے اس کی اس حالت پر۔ نمرا کو تو اب ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا جاتا تھا، مگر یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب نمرا کو دورے پڑنے لگے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی، اور پھر ایک دن اسی حالت میں نمرا کا بچہ ضائع ہو گیا۔ ایک قیامت تھی جو کہ ٹوٹ پڑی تھی۔ اشر تو بچوں کی طرح رو رہا تھا اور اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ امی، لگتا ہے کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے، میرے نصیب میں اب کوئی خوشی نہیں بچی۔ لیکن اشر کی ماں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، تم حوصلہ کرو اور نمرا کو بھی حوصلہ دو، کیونکہ نمرا کی تو یہ پہلی خوشی تھی۔ دوسری طرف نمرا تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی کہ اس کو پتہ چلتا کہ وہ اپنی پہلی خوشی سے محروم ہو گئی ہے۔ دن تو کیا، وہ رات میں بھی اپنی کمرے کی لائٹ آن رکھتی، اور وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کو بہت زیادہ خوف آنے لگا تھا اب، اور تھوڑے سے عرصے میں ہی نمرا کی تمام تر خوبصورتی ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ ان تمام حالات سے اگر کوئی خوش تھا تو وہ تھی اشر کی خالہ۔ اشر نے نمرا کو اب شہر کے تمام اچھے اور بڑے ہاسپٹل میں دکھایا تھا، مگر اس کا علاج ناممکن تھا اور اس کا علاج لا علاج ہو گیا تھا۔ آج وہ ایک کلینک سے واپس آ رہے تھے تو نمرا نے اشر سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ اشر نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ نمرا کہنے لگی، میں نے تمہاری زندگی عذاب بنا دی ہے، میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکی، تم مجھے مار دو یا کسی لاوارث سینٹر میں چھوڑاؤ۔ اشر نے بے قرار ہو کر کہا، کیسی باتیں کرتی ہو نمرا، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر، کیسے جیوں گا؟ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تم تو میری زندگی ہو، میرے ساتھ ہو، میرے پاس ہو، میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وقت تو گزر جائے گا، کٹ ہی جائے گا، کیا پتہ اللہ کی کوئی آزمائش ہو ہمارے لیے۔ وہ بہت ہی پیار سے نمرا کو سمجھا رہا تھا کہ پھر ان کے پاس ایک فقیر آیا۔ فقیر نے اونچی آواز میں کہا، دے اس کے نام پر جو سب سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے نام پہ دے دے۔ اور پھر اشر نے بابا کو پیسے نکال کر دیے اور کہا کہ بابا، میری بیوی کے لیے، میری زندگی کے لیے دعا کرو، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور پھر لمحہ بھر کے لیے فقیر نے نمرا کے اوپر نظر ڈالی اور اشر سے کہا، تیری زندگی کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور یہ کرنے والا تیرا کوئی اپنا ہے، یہ نہیں بچے گی، اب وہ اسے ختم کر دے گی اور تیری زندگی بدل دے گی۔ اشر نے چونک کر فقیر کی طرف دیکھا، اور اتنی دیر میں نمرا کے چہرے کے اوپر بے انتہا غصہ ظاہر ہو گیا، لگتا تھا کہ تمام جسم کا خون اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ اور نمرا نے فقیر سے کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، اور وہ غصے میں غرا رہی تھی اور فقیر سے کہہ رہی تھی کہ میرے ہاتھوں تو ضائع ہو جائے گا، دفع ہو جائے میری نظروں کے پاس سے۔ اور فقیر نے ایک زوردار کہکا لگایا اور نمرا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا اشر سے کہ اس سڑک کے پار جھگیاں ہیں، میں وہیں پر رہتا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی تمہیں میری ضرورت پڑ جائے۔ وہ اصفہان کو کہتا ہوا آگے چلا گیا۔ اشر نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نمرا بیڈ کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور اس کو دوائیاں دی گئی تھیں جس کے زیر اثر وہ بے خود سو رہی تھی۔ پھر اشر نے اپنی ماں کو آج کا تمام واقعہ سنایا جو ان لوگوں کے ساتھ گاڑی میں پیش آیا تھا۔ اشر اور اس کی امی وہیں پر نمرا کے کمرے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور عفان نمرا کے پاس سو رہا تھا۔ عفان کو نمرا سے بہت پیار تھا، وہ اس کو بالکل اپنی ماں کی طرح ہی سمجھتا تھا، اور ابھی بھی اس کے اوپر ہاتھ رکھے وہ بچہ بے خبر سو رہا تھا۔ اس تمام عرصے میں نمرا اور عفان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ نمرا تو اب اس کو اور زیادہ پیار کرنے لگی تھی۔ اشر کی امی خاموشی سے نمرا کو دیکھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے اشر سے کہا کہ اشر، مجھے بھی یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو فقیر نے کہا
وہ سب کچھ ٹھیک ہی ہے، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہے۔ اشر نے پریشان ہو کر اپنی امی سے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا امی؟ تو اس کی امی نے کہا کہ بیٹا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مشکلات تو عارضی ہیں اور یقیناً میرا رب کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ اور انہوں نے اشر سے کہا، ایسا کرو کہ تم دوبارہ اسی جگہ پر جاؤ اور اس فقیر کو ڈھونڈو، کیا پتہ کہ وہ ہمارا کوئی کام کر سکے اور ہمارے کچھ کام آ سکے۔ اور پھر اشر اٹھ کر باہر نکل گیا اور بڑی مشکلوں کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچا جو اس کو فقیر نے بتائی تھی۔ یہاں پر کافی ساری جھگیاں تھیں اور وہ پوچھتا پچھاتا آخر اس جھگی تک پہنچ ہی گیا جو کہ اس فقیر کی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے۔ اشر کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، آگے تم آؤ بیٹا، آ کر کھانا کھا لو۔ اشر خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ کھانا کھاؤ، فقیر نے اس کو کہا اور روٹی کا نوالا اشر کی طرف بڑھایا۔ اشر منع کرنا چاہتا تھا لیکن پھر اس نے نہ جانے کیا سوچ کر روٹی کا نوالا پکڑ لیا اور فقیر نے پانی کا پیالہ اشر کی طرف بڑھا دیا اور اشر نے خاموشی سے پانی کے اندر روٹی لگا کر کھانے لگا۔ جب اس نے نوالا منہ میں رکھا تو اس کو بہت ہی حیرت ہوئی، کیونکہ روٹی نہایت ہی نرم اور میٹھی تھی اور پانی بھی کسی بہت لذیذ شوربے کی طرح لگ رہا تھا۔ جب اس نے چوتھا نوالا اپنے منہ میں ڈالا تو اشر کی آنکھوں کے آگے دھند سی چھا گئی اور اسے پھر کچھ ہوش نہ رہا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک ہی اس کے سامنے کچھ منظر آنے لگے۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کی خالہ اور وہ مکروہ بڈھا دونوں بیٹھے ہوئے ہلکی ہلکی سی سرگوشی میں کوئی باتیں کر رہے تھے، اور پھر اس نے دیکھا کہ خالہ نے کچھ پیسوں پر دم کروایا جو کہ وہ بڈھا اس کے اوپر کچھ لگا رہا تھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ کس طرح اس کی خالہ نے اس کی بیوی کو پیسے دیے اور اس ماسی کا خون لیا اور پھر اس کی بیوی کے لیے عملیات کروائے۔ پھر اچانک ہی ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ فقیر بابا نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے اور اس بابا کی پشت اشر کی طرف تھی۔ اشر نے کہا، یا اللہ، یہ میں نے کیا دیکھا ہے، اور میری خالہ میرے لیے ایسا کر سکتی ہیں؟ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اس کو شدید غصہ آیا کیونکہ اس کی خالہ نے اس کے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچایا اور اس کی جان سے پیاری بیوی کی یہ حالت کر دی تھی۔ غم و غصے کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور اس کو بے انتہا غصہ آ رہا تھا اپنی خالہ پر۔ جب وہ گھر پہنچا اور اس نے تمام قصہ اپنی امی کو سنایا تو وہ حیران و پریشان اس کی باتیں سن رہی تھیں، اور اس نے اپنی امی سے کہا کہ خالہ نے جو پیسے دیے تھے نمرہ کو، وہ پیسے مجھے دیں، کیونکہ وہ پیسے ہی اس تمام فساد کی جڑ ہیں۔ اس کی امی نے کہا کہ نہیں بیٹا، ایسا سب کرنا ممکن نہیں ہے، جو تمہیں بابا نے کہا ہے تم بالکل ویسا ہی کرو۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ امی، خالہ اس سب کے لیے کیسے راضی ہوں گی؟ وہ کہنے لگی، وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اور پھر انہوں نے فون اٹھایا اور اپنی بہن کو کال ملائی اور اس سے پوچھنے لگیں کہ تم کیسی ہو، اور انہوں نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ اپنی بہن سے بات کی اور کہنے لگی کہ میں نے تو ایک بار پھر غلطی کر دی، نمرہ تو سدا کی منحوس تھی، میں چاہتی نہیں تھی اس کو اپنی بہو بنانا۔ یہ جس دن سے گھر میں آئی ہے میرے گھر میں تو منحوست چھا گئی ہے، اور میرا بیٹا اشر تو بہت ہی مشکل میں ہے۔ وہ اپنے پلان کے مطابق اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھیں اور دوسری طرف تو ان کی بہن کا بس نہیں چل رہا تھا، خوشی کے مارے وہ تو نہال ہوئی جا رہی تھیں کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ مگر کمال ہوشیاری کے اس نے کہا کہ اچھا آپا، مجھے تو یہ لڑکی شروع دن سے ہی منحوس لگی تھی، صرف آپ کی اور اشر کی خوشی کی خاطر میں نے اس لڑکی کو برداشت کیا۔ آپ دونوں تو بہت ہی معصوم ہیں اور اس چال باز اور منحوس لڑکی کی باتوں میں آ گئے۔ اشر کی امی اپنی بہن کی باتیں سنتے ہوئے سوچنے لگیں کہ یہ کیسی میری بہن ہے جو کہ میری خوشیوں کی ہی ڈائن ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ اچھا میری بہن، میں ایک بات کہتی ہوں، ذرا تم غور سے سننا۔ اور اشر کی خالہ نے کہا، ہاں ہاں آپا، مجھے سنائیں، مجھے بتائیں کیا بات ہے، میں خاموشی سے سن رہی ہوں۔ اشر، نمرہ، اشر کی امی، اشر کی خالہ اور اس کی بیٹی، یہ تمام لوگ اس فقیر کی جھگی میں تھے
اور اشر کی خالہ تو دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھیں اور ان کے چہرے کے اوپر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ نمرہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس فقیر کی جھگی کو دیکھ رہی تھی۔ اشر اور اس کی خالہ ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اشر تو بہت پریشان تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ آگے ابھی کیا ہونے والا ہے، اور فقیر بابا سر جھکائے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے اسی حالت میں نمرہ کو آواز دی اور نمرہ سے کہا کہ نمرہ، یہ جو تمہارے ہاتھ میں کنگن ہیں، تم ان کنگن کو اتار دو اور یہ کنگن اتار کر اپنی خالہ ساس کو دے دو۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا اور کنگن اتار کر خالہ ساس کو دے دیے۔ جیسے ہی اس نے کنگن اتارے تو اس کو ایسے لگا کہ جیسے کہ وہ کوئی نامعلوم شکنجے سے باہر آ گئی ہو۔ اشر کی خالہ اپنے ہاتھوں میں وہ کنگن لے کر بیٹھی تھیں اور پھر اس بابا نے کہا کہ خاتون، یہ کنگن تم اپنی بیٹی کو پہنا دو۔ اس نے پھر فقیر بابا کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کنگن میں اپنی بیٹی کو کیوں پہناؤں؟ فقیر بابا نے کہا، کیوں؟ بہت مشکل لگ رہا ہے نا تمہیں یہ سب کرنا؟ اپنی بیٹی کی خوشیاں چاہتی ہو نا تم، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو، تو اب کیا ہوا تمہیں؟ پہناؤ اسے کنگن۔ اور فقیر بابا کی آواز میں بہت ہی روب اور دبدبا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اشر کی خالہ نے وہ کنگن اپنی بیٹی کو پہنا دیے۔ جیسے ہی انہوں نے کنگن اپنی بیٹی کو پہنائے تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس کی حالت دیکھ کر اشر کی خالہ بہت پریشان ہو گئیں۔ اشر کی امی جو یہ سب دیکھ رہی تھیں، ان کے دل میں فوراً ہی اپنی بہن کی محبت جاگی، کیونکہ کچھ بھی ہو انہوں نے اپنی بہن کو گودوں میں کھلایا تھا اور اپنی بہن سے بہت محبت کرتی تھیں وہ۔ اور انہوں نے فوراً ہی بابا سے کہا کہ بابا، خدا کے واسطے اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو انہوں نے بابا نے کہا اس بچے کا بھی کوئی قصور نہیں تھا جو کہ اس دنیا میں آئے بغیر ہی چلا گیا۔ اور بابا جلالی ہو گئے اور ان سے کہنے لگے، زندگی اور موت صرف اور صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جو کوئی یہ کام خود کرنا چاہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چاہے، تو اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا وہ۔ اور دوسری طرف اس اشر کی خالہ کی بیٹی کی حالت بے انتہا خراب ہونے لگی۔ اس کے تمام جسم میں جھٹکے سے لگ رہے تھے اور اشر کی خالہ بھی بے انتہا پریشان ہو رہی تھیں اور وہ چیخ رہی چلا رہی تھی اور اپنی ماں سے مخاطب تھی کہ امی، خدا کے لیے مجھے بچائیں، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ اشر کی خالہ یہ تمام حالات دیکھ کر بابا کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور اس سے معافیاں مانگنے لگی۔ اشر کی خالہ کی بیٹی بے انتہا چیخ رہی تھی اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، یہ تمام مردے مجھے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ امی، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے بہت گناہ کمایا ہے۔ امی، اب میرے لیے زندگی میری خراب ہو گئی ہے، یہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ زمین پر گر گئی اور پھر نیچے گرنے کے بعد اس کا چہرہ نیلا ہو گیا۔ اب اس نے چیخنا چلانا بھی بند کر دیا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو پکڑی ہوئی تھی۔ اشر کی خالہ نے بابا سے کہا کہ بابا، مجھے معاف کر دیں اور خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لیں، میرے گناہ کی سزا میری بیٹی کو مت دیں۔ اور پھر اس نے نمرہ اور اشر اور اپنی بہن سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگی۔ وہ اپنی بہن سے کہنے لگی کہ آپا، آپ سب لوگ صرف مجھے سزا دیں، میری بیٹی کو کوئی سزا مت دیں، یہ معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اشر، نمرہ اور اس کی ساس یہ تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن نمرہ نے فوراً ہی بابا سے کہا کہ بابا، آپ ان کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں آپ ان کو۔ میں نے ان کو دل سے معاف کیا، میں نے اپنے بچے کا خون بھی ان کو معاف کیا، خدا کے واسطے ان کو چھوڑ دیں، ان کو کچھ نہ کریں۔ پھر بابا نے اشر کی خالہ کی بیٹی کی طرف رخ کیا اور اس کے اوپر کچھ پڑھ کر دم کیا تو وہ جیسے ہی ایک دم ساکت ہو گئی ہو۔ تمام حرکت جو وہ کر رہی تھی اس نے اپنے ہاتھ بالکل سیدھے کر دیے اور پھر بابا نے اشر کی خالہ سے کہا کہ خاتون، اتارو یہ دونوں کنگن اور اس کو یہیں پر دبا دو۔ پھر انہوں نے اشر کی خالہ سے کہا کہ آئندہ کے لیے توبہ کر لو اور آئندہ تم نے اگر کوئی ایسا کام کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور تمہارا جو خبیث مرشد تھا وہ تو ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ آئندہ اگر تم نے ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچایا تو پھر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اشر کی خالہ نے بابا سے بھی معافی مانگی، نمرہ، اشر اور اس کی امی سے بھی بہت معافی مانگی۔
اشر کی امی نے ان کو گلے لگایا اور ان سے کہا کہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرو، حسد اور جلن میں تم نہ جانے کیا کرنے لگی تھیں اور تم نے میرے پوتے کو نقصان پہنچایا، لیکن میری بہو کا ظرف دیکھو کتنا بڑا ہے، اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ خدا کے لیے آئندہ کبھی بھی ایسا کوئی کام مت کرنا، کیونکہ اگر ہم برائی کرتے ہیں تو اس کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔